اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج شب قدر ہے تو آج ہم شب قدر کی ایک بہت ہی پیاری سی خصوصی دعا کریں گے، تو بہت ہی سکون اور خاموشی سے اس دعا کو سنیں اور آمین کہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین کہنے سے آپ کے دل کی اور جو یہ دعا سن رہا ہے اور تمام امت مسلمہ کے دل کی تمام مرادیں پوری ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، اے بزرگی والے، اے بخشنے والے مہربان، تو ہی بڑائی والا پروردگار ہے۔ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جسے تو نے بزرگی دی، بلندی بخشی اور جس کے روزے ہم سب پر فرض کیے۔ تو نے اس مہینے میں شب قدر رکھی اور اسے ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ اے احسان کرنے والے اللہ، ہمیں بھی ان طاق راتوں میں شب قدر نصیب فرما۔ اے اللہ، تو ہم پر احسان فرما، ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے چھڑا کر اور ہمیں اپنے ان بہترین بندوں کے ساتھ جن پر تو نے احسان کیا جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اے اللہ، ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہے۔ تو ہی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان کو قائم رکھنے والا اور ان کا بادشاہ ہے۔ اے اللہ، اے یکتا، اے بہت زیادہ سخی، اے پوشیدہ اور ظاہری، سب کچھ جاننے والے، اے قابل تعریف، تو سب کی دعاؤں کو، التجاؤں کو، حاجتوں کو سنتا ہے۔ آج کی رات ہم تیرے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے بزرگی اور عظمت والے، اے بہت زیادہ مہربان، اے بہت زیادہ احسان کرنے والے، ہمیں اپنی طرف سے ایسی خوشبو عطا کر جو تیرے سوا ہمیں ہر چیز سے بے پرواہ کر دے۔ اے عظمت والے، عرش کے مالک، اے تو جو چاہے کرنے والے، اپنے حلال کی ہوئی باتوں کے ذریعے حرام باتوں سے ہمیں بے پرواہ کر دے۔ اے مصیبت میں ہماری پناہ گاہ، اے سختی میں ہماری فریاد رس، ہم ڈرے ہوئے تیرے پاس آئے ہیں اور تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ اس رمضان المبارک میں ہم سب کے روزوں اور ہماری ٹوٹی پھوٹی تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے بخشنے والے مہربان رب، تو وہ ہے جو تھوڑا سا عمل بھی قبول کرتا ہے اور اس کے بدلے بہت سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ بس ہم سے بھی تھوڑا عمل قبول فرما اور بدلے میں ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا الہی، ہمارے عیبوں کو چھپا اور پردہ پوشی فرما اور ہمیں خوف میں امان دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہماری غلطیاں معاف فرما اور ہماری تمام خطائیں بخش دے۔ اے میرے معبود، ہمیں قوت دے کہ ہم تیرے ہر حکم کی تعمیل کر سکے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ذکر کی مٹھاس کا مزہ عطا کر اور اپنے کرم سے ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔ اے رب کائنات، ہم تجھ سے ایسے ایمان کے سوالی ہیں جو ہمارے دل میں جمع رہے اور ایسا یقین کہ جس سے ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں وہی پہنچے گا جو تو نے ہمارے لیے لکھا ہے، اور ہمیں اس زندگی پر شاد رکھ جو تو نے ہمیں دی ہے۔ اے بہت زیادہ محبت کرنے والے، جن ذریعوں سے تو نے اپنے کلام کی حفاظت کی، انہی سے ہماری، ہمارے ماں باپ، اولاد، بہن بھائیوں، دوست احباب اور تمام رشتہ داروں کی بھی حفاظت فرما۔ اور جن ذریعوں سے تو نے اپنے رسولوں کی مدد فرمائی، انہی ذریعوں سے ہم سب کی بھی مدد فرما۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے تمام چیزوں کو جاننے والے، اے حقیقت کو جاننے والے، ہمارے گزشتہ گناہ بھی بخش دے اور آئندہ گناہ بھی بخش دے اور آئندہ گناہ بھی معاف کر دے، جو ہم نے چھپ کر کیے ہیں اور جو ہم نے ظاہر کیے، اور جو گناہ ہمارے صرف تو ہی جانتا ہے، چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، سب کو اپنی رحم و کرم سے بخش دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کے شر سے، ہر شیطان مردود کے شر سے اور ہر ظالم دشمن کے شر سے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں وہ سب اچھی اچھی باتیں جو تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی، اور ان تمام باتوں کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں جن سے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔
اے بڑی عظمت والے، ہمیں ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ خدایا، ہر اس چیز کی محبت ہمارے دل سے نکال دے جو ہمیں تیری یاد سے، تیری ذکر سے اور تیری محبت سے غافل کر دے۔ اے آسمانوں کے رب، اے زمینوں کے رب، اے ارض و سما کے رب، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ تو عظمت والا بردبار ہے۔ اے رب رحیم، ہم سب پر اپنا خاص رحم اور نظری کرم عطا فرما۔ اے رب العزت، ہماری جان و مال، عزت، آبرو اور گھر بار کی حفاظت فرما۔ اے رب غنی، ہم سب کو اپنے غائب کے خزانوں سے خوب نواز، ہماری روزی روٹی میں برکت اور کشادگی عطا فرما، رزق اور روزگار کو حاصل کرنے میں آسانیاں اور فراوانی عطا کر۔ اے مشکل کشا، ہماری تمام مشکلات کو دور فرما، ہمیں پریشانیوں سے نجات دے، ہمارے گھروں میں آئی ہوئی مصیبتوں، سختیوں، بلیات، جھگڑات چھٹکارا عطا فرما، ناگہانی آفات، ناگہانی حادثات اور ناگہانی اموات سے محفوظ رکھ۔ اے تمام جہانوں کے بادشاہ، ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں خاص جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک، تو اس دنیا میں جتنے بھی مجبور لوگ ہیں، جتنے بھی بے کس اور بے سہارا ہیں، جو تیرے سوا اپنی مجبوری اور اپنی بے کسی کو نہیں بتا سکتے، تو ان سب کی مدد فرما اور ان سب کا سہارا بن جا۔ یا اللہ، ہمیں اپنے در کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمارے لیے بس تو ہی کافی ہو، تیرے پر ہی توکل ہو، کیونکہ لوگ تو اپنے در سے مایوس کر کے دھتکار کر خالی ہاتھ بھیج دیتے ہیں، لیکن تیرے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے ماں باپ کو ہمیشہ سلامت رکھنا، ہم کچھ دینے کے قابل نہیں، تو ہی دینے والی ذات ہے۔ یا پاک پروردگار، ہمارے ماں باپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں عطا کر، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمیں رحمت شفقت سے پالا۔ اے اللہ، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نافرمان اولاد ہیں، ماں باپ کو بہت دکھ دیے، انہیں بہت رلایا ہے، پر تو اپنی رحمت سے ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اور اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے ہمیں اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ جب ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہوں۔ ہمیں ایسی اولاد بنا جو ماں باپ کی راحت، سکھ اور چین کا باعث بنے، فخر کا باعث بنے، جو ماں باپ کی بڑھاپے کا سہارا بنے۔ اے اللہ پاک، ہمیں ماں باپ کی خدمت گزار بنا۔ یا اللہ، ہدایت دے ایسی اولاد کو جو ماں باپ کو بڑھاپے میں روتا ستاتا، بے یار و مددگار، اولڈ ہاؤس میں یا اپنے گھروں میں ہی بیوی بچوں اور اپنی آسائش و آرام کے پیچھے تنہا چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنی آسائشوں اور آرام کے پیچھے تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما، اور ہمارے ماں باپ کو عذاب قبر، عذاب حشر اور عذاب آخرت سے بچا لے۔ ہمارے ماں باپ کو آخرت میں رسوا نہ کرنا اور انہیں جنت الفردوس نصیب کرنا۔ اے اللہ، ہمارے والدین، بھائی بہن، اولاد، رشتہ داروں اور دوست احباب، جو کوئی ایک بار بھی کعبہ دیکھنے کی آس لگائے بیٹھا ہے، اپنے غیب کے ذریعے سے ایسے وسیلے عطا فرما اور ایسی آسانیاں پیدا کر کہ سب کو عمرہ حج کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اے اللہ پاک، جو لوگ بیمار ہیں، جو وقتی بیماری میں ہے، دائمی، چھوٹی یا بڑی، موذی، جان لیوا، سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو لوگ ہسپتالوں اور گھروں میں زیر علاج ہیں، ان کی بیماریوں کا خاتمہ کر کے تندرست کر دے۔ اے اللہ، ہمارے جو پیارے مرحومین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، بالخصوص میرے ماں باپ، اے اللہ پاک، تو ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ، اس رمضان کے صدقے، اس شب قدر کے صدقے ان پر اپنا خاص کرم فرما، ان کو بخش دے، ان کی قبر کو جنت کے ہزاروں باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا، ان پر رحم فرما، ان کے لیے ان کی منزلیں آسان فرما۔ اے پاک پروردگار، تمام بیٹیوں کو ہدایت دے کہ وہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرے اور اپنے ماں باپ کی عزت آبرو کو کبھی ٹھیس نہ پہنچائے۔ اے اللہ پاک، نہ محرم کی محبت میں کبھی اپنے آپ کو رسوا نہ کرے۔ اے اللہ پاک، تمام بچیوں کے نصیب اچھے کرنا، برے نصیب اور بری تقدیر سے بچانا۔ جو بیٹیاں شادی کے لیے اچھے رشتوں کی منتظر ہیں،
ان کے لیے نیک وسیلے بنا، سب بیٹیاں اپنے سسرالوں میں سکھی رہیں، عزت اور قدر کرنے والا شوہر اور سسرال نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیٹیاں شادی شدہ ہیں ان کی ازواجی زندگی کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے، میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق باقاعدگی سے ادا کرنے کی توفیق عطا کر دے، تمام بیٹیاں اپنے گھروں میں ہنستی بستی شاد اور آباد رہے۔ اے پیدا کرنے والے، اے دوبارہ زندہ کرنے والے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بہن بھائی رشتہ دار ناراض ہیں ان کے دلوں کی رنجشوں کو ختم کر کے اتفاق اور سلوک عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے امتحانات دے رہے ہیں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا کر۔ یا اللہ ہمارے ملک کی پاک سرزمین کو تا قیامت دشمنوں کی قبضے سے محفوظ رکھنا، ہمارے پاک وطن کو ہمیشہ سلامت رکھنا اور امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہمارے وطن کے پرچم اور اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنا، ہمارے وطن میں کم عقل لیڈروں کی عقل پر پڑے پردے ہٹا دے اور ملک سے غربت، ظلم اور دہشت گردی کا خاتمہ کر دے۔ اے میرے مالک، مسلم ممالک میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ہمیں تیرا ذکر اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کرنا۔ الہی موت کی سختی ہو اور موت کی بے ہوشیوں پر ہماری مدد فرمانا، پاکی کی حالت میں موت دینا اور موت کے وقت کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پر جاری ہو۔ اے اللہ قبر کی سختی سے بچانا، منکر نکیر کے سوالاتوں کے وقت ہماری مدد فرمانا۔ یا اللہ قبر کی دہشت اور وحشت سے محفوظ رکھنا، ہماری قبروں کو روشن کر دینا، کشادہ کر دینا اور قیامت تک کے لیے ہماری قبروں سے عذاب کو ختم کر دینا۔ اے پاک پروردگار روز محشر اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا، ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا۔ اے اللہ ہمارے نیک اعمال کے پلڑے کو بھاری کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرنا، حوض کوثر کا پانی پینا نصیب کرنا، پل صراط بجلی کی سی تیزی سے پار کروا دینا اور تمام امت محمدیہ کے گناہوں کو بخش دینا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرنا۔ یا پاک پروردگار جس کسی نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، اے اللہ پاک تو ان تمام لوگوں کی تمام دعاؤں کو قبول منظور فرمانا۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، اے اللہ جو مغرور دل ہیں ان کے دلوں کو مسرور کر دے، اے اللہ جو جس بھی پریشانی میں ہے، اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے اس چینل پر اپنا خاص کرم فرما دے، اے اللہ اس چینل کو شرک بدعت اور کفر سے بچا لے، اس کو اپنے بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس چینل سے خیر پھوٹے، اے اللہ اس چینل سے بہت سارے لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں، تجھے جاننے لگے، پہچاننے لگے۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنا دیدار نصیب کرنا۔ یا اللہ ہم جولی تیرے سامنے پھیلائے ہوئے تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ پاک ہماری ان تمام دعاؤں کو، التجاؤں کو، حاجتوں کو قبول منظور فرما کے ہماری جھولیوں کو بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اگر یہ دعا آپ کو پسند آئی ہے تو اس دعا کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔